بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت الفردوس کے اندر داخل کیا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اپنے مومن بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اور وہاں پر انسان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کون سا کھانا جنتیوں کو پیش کیا جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے والوں کو ویلکم کرنے کے بعد کس طرف سے ان کی دعوت کی جائے گی؟ پیارے دوستو، یہ واقعہ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ ضرور پیش آئے گا، کیونکہ ہم پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک نہ ایک دن جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے کون سی چیزیں کھائیں گے؟ آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر اسی حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، رات کا پچھلا پہر گزر چکا تھا، چاند بھی ساری رات کے مزے لے کر چھپنے والا تھا۔ مدینہ کی ایک اعلیٰ کھجور کے باغ میں ایک خوبصورت گھر تھا۔ ایک کمرے میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم امام حسین بن سلام توریت کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس دن بھی وہ توریت کے وہی حصے کا مطالعہ کر رہے تھے جس حصے میں آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ توریت کے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں عجیب و غریب کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ ایک صحیفے میں تو یوں لکھا ہوا تھا کہ ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے اور وہ مدینہ کی طرف قیام کریں گے۔ حسین بن سلام سوچنے لگا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ میں مدینہ میں رہتا ہوں اور وہ جلد ہی اس شہر کے اندر آئیں گے؟ یہی سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین اور بے قرار کرنے لگا۔ حسین بن سلام کا شمار یہودیوں کے سب سے بڑے عالم امام اور سرداروں میں سے ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے یہودی ان سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے تھے۔ انہیں توریت اور انجیل پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو کنیکا کے ایک فرد تھے جس کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا تھا۔ 1190 کی بات ہے کہ جب بنو حضرت کے 6 افراد مکہ مکرمہ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مدینہ تشریف واپس لائے۔ حسین بن سلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے ان افراد سے ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کیں۔ وہ لوگ جیسے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین کی آنکھوں میں توریت کی تحریر کردہ علامتیں حقیقت کا روپ دھار کر آتش شوق بھڑکاتی جا رہی تھیں۔ اب ایک علامت کی تصدیق اور باقی تھی، وہ یہ تھی مدینہ شریف کی طرف ہجرت۔ حسین بن سلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے خداوند قدوس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر مدینہ میں تیرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ آپ ان مسلمانوں سے ملاقات ان کی بے چینی اور بے قراری کے اندر مزید اضافے کا سبب بنے اور وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بےتاب رہنے لگے۔ حسین کہتے ہیں کہ ایک صبح میں اپنے باغ میں درختوں سے کھجوریں اتروا رہا تھا۔ میری چچی خالدہ بنت حارث میرے ساتھ تھیں۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور قباء میں قیام کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی سی دوڑا دی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چچی بھی یہ سن کر مجھے برا بھلا کہا اور بولی کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کا سنتا تو یہ نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا، چچی خدا کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں جو موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں۔ چچی بولی، اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں توریت کی آیات پڑھ کر سناتے رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، یہ وہی ہیں۔
حسین کہتے ہیں کہ میں نے چچی کو گھر چھوڑا اور قبا کی جانب چل پڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جہاں ایثاروں کا مجمع لگا ہوا تھا، میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا تو میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ جب رات میں لوگ محو خواب ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی جانب دیکھا تو ایمان کی روشنی سے ایک منور چہرہ تھا، خوبصورت چہرہ اور پیشانی نور الہی سے روشن، خوبصورت بڑی آنکھیں جنہیں دیکھ لیں اپنا گرویدہ بنا لیں، اور دندان مبارک ایسے تھے جیسے سفید شفاف موتی شب تاریک میں ستاروں سے زیادہ چمکتے ہوں، میانہ قد، سرخ اور سفید رنگت، بات کرے تو لبوں سے پھول بکھر جائیں، جہاں موجود ہو وہ مقام مشک عنبر سے مہک جائے۔ تو میں نے جان لیا کہ یہ اللہ کے آخری اور سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بخاری شریف میں آیا کہ جب حسین بن سلام خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، علامات قیامت میں سے پہلی کون سی علامت ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ اور نمبر 3، کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر ہوتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب اس طرح سے دیے کہ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب لے جائے گی، اور اہل جنت کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا، اور ماں کا مادہ تولید غالب ہو تو بچہ ماں کی شکل پر، اور اگر باپ کا غالب ہو تو باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فوری طور پر مشرفہ اسلام ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت میں سے ہیں۔ آپ کی علمی قابلیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی کے منصب پر قائم کیا۔ وہ گھر تشریف لائے اور تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، جس پر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے ان میں آپ کی چچی حضرت خالدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو ہدایت کی کہ فی الحال چند دنوں تک کے لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کریں۔ گھر والوں کو مشرفہ اسلام کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اندر تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حال تو ان سے دریافت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بلوایا۔ یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان سے دریافت کیا کہ حسین بن سلام تم لوگوں میں کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو یہودی کہنے لگے کہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن سلام باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سب سے بدتر اور سب سے بدتر آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ تو آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔